کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں۔ جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے دیکھا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا مل جاتا ہے یہ سن کر جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ میری تنہائی سے سبق سیکھو، محبتیں عذاب دیتی ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ جو میری لحد پہ روتے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہ دیں۔ میں خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔